دستِ دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہ ذکر آل محمد کو قبول فرما۔ جتنے حاضرین مجلس و محفل امام حسین علیہ السلام کے دروازے پہ حاضر ہیں، مولا سب کی نوکریاں قبول فرمائے۔ جو بندہ جانتا ہے کہ دروازہ خدا کا ہو یا امام حسین علیہ السلام کا، ان کے دروازے پہ بندہ فقط اس وجہ سے آتا ہے کہ ان ہستیوں کے وسیلے سے بندہ خدا سے کچھ مانگ سکے، اور ہر عبادت ہر محفل اللہ سے ذریعہ اور تقرب حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے آل محمد کا، اس نازک سے دور میں ہر عزادار کی عزت محفوظ فرما۔ جو جیسی نیت لے کے دروازہ حسین پہ حاضر ہے، شہزادی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ میرے ملک پاکستان کی خیر فرما، سیلاب زدگان کی مدد فرما۔ جو بندہ حاضر بیٹھا وہ کوشش کرے دعا پہ آمین کہے۔ پوری دنیا میں اگر کوئی بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرمائے، اگر کوئی گود اولاد کے لیے ترستی ہے تو امام حسین کے صدقے سے مالک فرزند نصیب فرمائے۔ جو بندہ شیعہ بیٹھے اور آمین کہنا واجب سمجھتا ہے، اس کے لیے دعا منگوانے لگا ہوں۔ اللہ امام حق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق کوشش کریں، صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرما دیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ جو آباب پیچھے بیٹھے ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ مجلس آل محمد کا ایک تقدس اور ایک اپنا لطف ہوتا ہے۔ میں سب سے گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ممبر پاک کے قریب آ جائیں۔ چلیں نوجوان بھائی کوشش کریں، بزرگوں کی خیر ہے، بزرگ جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ایک صلوات مل کے بلند آواز سے حسین کے نام پہ تلاوت فرمائیے گا۔ پھر بھی کوشش کیجئے گا اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واما بعد فقط فقال ہادی المعصوم علیہ السلام ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ مل کے بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ امام زمانہ شہنشاہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بڑا لمبا چوڑا سفر کیا ہے آپ کی زیارتوں کے لیے، اور آنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ زمانے کو بتایا جائے جو دروازہ زمانے کو جنت فراہم کرتا ہے وہ دروازہ محمد مصطفیٰ کا۔ جتنے لمحات اپنی گزارشات پیش کروں گا، اتنا چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے میری بات سنیں۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اتنا بولیے گا، مجھے پتہ چل جائے میرے سامنے امت مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ مذہب آل محمد کی مجلس کسی فرقے کے خلاف نہیں ہوتی، مذہب آل محمد کی مجلس کسی عقیدے کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ ہم زمانے کو بتاتے ہیں حسین کے دروازے پہ آؤ، حسین سب کا مشترکہ ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم مجلس آل محمد منعقد کرواتے ہیں کہ ہر فرقے ہر مذہب کا بندہ امام حسین علیہ السلام کے دروازے پہ تشریف لائے اور امام حسین کے دروازے پہ بیٹھ کے ذکر آل محمد سنیں،
کیونکہ ابھی 2 سال کے امام حسین تھے جب محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا حاضر حسین فعرفو، زمانے والوں پہچانو یہ 2 سال کا حسین نہیں بلکہ جنت کا سردار حسین ابن علی ہے۔ کیونکہ جن ہستیوں کے ذریعے خدا نے نجات کا دروازہ رکھا ہے وہ ہستیاں خدا نے ان 14 کو بنایا ہے۔ اور مذہب آل محمد کا عقیدہ اس ممبر سے اس وجہ سے پڑھا جاتا ہے کہ ہم کسی مسلک کے خلاف گفتگو نہیں کرتے، بلکہ اپنے حجتوں کا، اپنے رہبروں کا تذکرہ اس انداز سے کیا جائے کہ لوگ حسین کے دروازے پہ اکٹھے ہو جائیں، اس دروازے پہ لوگ اکٹھے ہو جائیں جو دروازہ خدا نے فقط نجات کے لیے بنایا ہے۔ آج کی مجلس اعزاز میں میں شیعہ سنی احباب کے سامنے ایک صحابی رسول کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ ممبر پہ صحابہ کی تعریف بیان نہیں ہوتی۔ ہم صحابہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، مگر کیا کریں، ہمارے مذہب میں علی اتنا بلند ہے، پھر اس سے مصطفیٰ اتنا بلند ہے۔ تمہیں علی سمجھ آئے گا تو مصطفیٰ سمجھ آئے گا، مصطفیٰ سمجھ آئے گا تو پھر خدا کا مصطفیٰ بھی سمجھ آ جائے گا۔ یاد رکھنا، اللہ نے پوری کائنات میں جتنے بھی سلسلے بنائے ہیں وہ کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو وسیلے سے کرتا ہے، وہ کسی سے کچھ منگواتا ہے تو وسیلے سے کرتا ہے۔ میں جملہ آسان کر دوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ خدا کا ایک نبی تھا، نام اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ وہ اتنا بڑا مہمان نواز تھا، جب تک اس کے دروازے پہ کوئی مہمان نہیں آتا تھا اس وقت تک خدا کا وہ نبی کھانا ہی نہیں کھاتا تھا۔ اتنا بڑا مہمان نویز، قرآن بتاتا ہے ایک دن سرکار ابراہیم کے دروازے پہ دکل باب ہوا، سرکار ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھولا۔ قرآن بتاتا ہے کہ دروازے پہ چند لوگ کھڑے تھے۔ میں محمد مصطفیٰ کی حقانیت اور محمد مصطفیٰ کی نوریت پہ پہلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، مجھے پتہ لگ جائے گا مجلس آل محمد میں مصطفیٰ کو نور ماننے والے کتنے تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا۔ تفسیریں بتاتی ہیں آنے والے 10 یا 12 افراد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے اور زوجہ سے پوچھا میرے دروازے پہ مہمان ہیں، کچھ کھانے کے لیے ملے گا؟ تو بیوی مسکرا کے بولنے لگی اللہ کے نبی سوائے آٹے کے گھر میں کچھ دستیاب نہیں۔ سرکار نے فرمایا تو روٹی بنا، میں کوئی کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ قرآن بتاتا ہے کہ سرکار ابراہیم کے پاس صرف ایک جانور تھا، بچھڑا۔ سرکار آئے اپنے جانور خانے، اس جانور کو لیا، آ کے ذبح کیا اور یہاں سے گوشت کے بھوننے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ پورے جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کے اللہ کے مہمانوں کے سامنے رکھا۔ پہلی دفعہ سرکار ابراہیم نے فرمایا بسم اللہ کیجئے جی، میں آپ کی اتنی ضیافت کر سکتا تھا، یہ کھانا میں نے آپ کے لیے لگوایا ہے، مگر قرآن بتاتا ہے مہمانوں نے ہاتھ ہی نہیں کھولے۔ دوسری دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ کیجئے جی، کھانا گرم گرم زیادہ اچھا ہوتا ہے، بسم اللہ تناول کیجئے۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو کھانا کھاتے ہی نہیں۔ سرکار ابراہیم نے پوچھا جب کھانا کھاتے نہیں تو میرے دروازے پہ کیوں آئے؟ قرآن بتاتے ہیں ان میں سے پہلا کہنے لگا میرا نام جبریل ہے، میں خدا کا فرشتہ ہوں، اللہ نے میرے ساتھ شکم ہی نہیں لگایا، اللہ نے میرے ساتھ پیٹ ہی نہیں لگایا، ہمیں تو اللہ نے کھانے سے بے نیاز رکھا ہے، ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ دوسرا کہنے لگا میں اسرافیل ہوں، میرے پاس تو اللہ نے سور رکھا ہے، میں ایک دفعہ سور پھونکوں گا آسمان زمین ٹکرا کے ختم ہو جائے گا۔ اتنا مجھے آج کی مجلس اعزاز میں اپنے شیعہ سنی احباب کو بتانا ہے کہ اگر لباس بشریت میں خدا کا فرشتہ آ جائے تو ابراہیم جیسا نبی نہیں پہچان سکتا۔ تو کیسا شیعہ ہے، تو کیسا سنی ہے، لباس بشریت میں محمد آئے تو پہچان لے گا۔ یعنی خدا نے بشریت کے لباس میں ان حجتوں کو بھیجا ہے، انہوں نے بشر بن کے زمانے کو بتایا ہے کہ ہم حجتیں کیسی زندگی گزارتے ہیں، جو بظاہر چلتے ہمارے جیسے ہیں، بظاہر گفتگو ہمارے جیسے کرتے ہیں، بظاہر شادیاں ہمارے جیسے کرتے ہیں، بظاہر ان کی نسل ہمارے جیسے چلتی ہے۔ اگر نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کی ذات، محمد مصطفیٰ کی حقانیت ہم جیسی ہے تو پھر ہم انہیں نبی کیوں مانتے ہیں؟ اگر ان کا دائرہ بھی خدا نے اتنا ہی رکھا ہے جتنا
40ویں دن کی صبح محمد مصطفیٰ نے فرمایا پروردگار یا آج زمین پہ اتارا یا صبح نہ مجھے کوئی نبی کہنے والا بچے گا نہ تجھے کوئی خدا کہنے والا بچے گا. تو آواز پروردگار نے محمد مصطفیٰ تو بہتر جانتا ہے میں گھوڑا نہیں رکھتا میں تلوار لے کے زمین پہ نہیں اتر سکتا. تو پروردگار پھر دین کیسا بچے گا کیونکہ خدا نے سارا نظام رکھا ہے وسیلے کے ذریعے. وہ تیرے تک کچھ بھیجتا ہے تو وسیلے سے وہ تیرے سے کچھ مانگتا ہے تو وسیلے سے. آواز پروردگار محمد مصطفیٰ یاد رکھ اگر آدم پکارے یا نوح پکارے جب بھی کسی نبی کو مشکل پڑی ہے وہ مجھے پکارتے ہیں. میں گھوڑا لے کے خود زمین پہ نہیں اترتا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں تیرا دین بھی بچ جائے تیری شریعت بھی بچ جائے تیری نبوت بھی بچ جائے اور میری وحدانیت بھی بچ جائے اپنی نالین مبارک اتار اور مدینے کی جانب رخ کر کے کہے ناود علی مظہر العجائب یا علی ابن ابی طالب. خدا نے 14 کو وسیلہ بنایا خدا نے مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا ہے. نہ وہ براہ راست تیرے دروازے پہ روٹی بھیجتا نہ تیرے سے تیرا عمل براہ راست خریدے گا. وہ کچھ دیتا ہے تو وسیلے کے ذریعے وہ کچھ واپس لیتا ہے تو وسیلے کے ذریعے. وہ تو بڑا خوش نصیب ہے تیرے پاس وسیلہ ہی اتنا بڑا ہے جو زمین پہ خدا کا تعارف کرواتا ہے. زمین پہ خدا کا تعارف کروانے والی یہ ہستیاں ہیں جن کے نام نامی حضرت محمد مصطفیٰ. لوگ اپنی مرضی سے مسلکوں میں تقسیم ہے. دین کو اتنا آسان تھا جسے مولوی نے اپنے چکر میں مختلف کر دیا پیچیدہ کر دیا. ملا نے دین کو خدا نے آسان بنایا تھا. مومن کا دل کرتا ہے میں صبح اٹھوں ہاتھ کو میں خوبصورت لگوں. شریعت کہتی ہے 5 وقت کی نماز پڑھ دوں. نماز کے ظاہری فائدے بھی نماز کے بعد نہیں فائدے. جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے 500 کماتا ہے اس کے سارے دن کی رزق روٹی کے لیے وہ کافی ہوتا ہے. خدا کا سجدہ نصیب نہیں جسے صالح عمل نصیب نہیں وہ 50,000 بھی کماتا ہے تو رات کو شکوہ کرتے نظر آتا ہے کہ کماتا تو بڑے ہو مگر میرے پورے ہی نہیں ہوتے. وہ اس وجہ سے کہ میری زندگی میں عمل کی خیرات ہے. تو نے مصطفیٰ کا دین سنا تو ہے تو نے مصطفیٰ کا دین سمجھا ہے کیونکہ دین سننے اور دین سمجھنے میں فرق ہے. میں قصہ بیان کرنے لگا اللہ کے نبی کے صحابی کا اس کا نام نامی حضرت سلمان محمد. میں شیعہ ممبر سے بتانے لگا کہ شیعہ صحابہ کا معیار کتنا بلند مانتے ہیں. جو حضرت سلمان فارسی تھے نا جن کا دوسرا نام حضرت سلمان محمدی یہ عربی نسل نہیں تھے. یہ رسالت میں آپ کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے حتیٰ کہ یہ عربی زبان نہیں بول سکتے مگر کتنا قریب کیا محمد مصطفیٰ. پورے زمانے کو کہنا پڑا کہ مصطفیٰ نے سلمان محمدی کے بارے میں فرمایا بھائی خبردار کوئی سلمان سے اونچے لہجے میں بات نہ کرے وہ ہماری اہل بیت سے. ذرا سوچئے گا کہ ایک عام بشر جو سرزمین ایران سے آیا ہے چلو جو جانتا جو نہیں جانتا وہ آج اپنے بیٹے عزیز کی مجلس میں جانے. سلمان کے گھر میں اسلام نہیں تھا. سلمان کے والدین تاریخ بتاتی ہے کہ مجوسی وہ آگ کی پرستش کرتے تھے وہ آگ کو سجدہ کرتے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب 6 سال کا سلمان ہوا اس کا اصل نام روزبا تھا. روزبا ایرانی زبان میں. تو آپ نے کلائی پکڑی سلمان کی. مجلس ہوتی ہے مجلس کا شیعہ سننے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مجلس کا تعلق امام حسین علیہ السلام کے دروازے سے ہوتا ہے. 6 سال کے روزبے کی کلائی پکڑی یعنی سلمان کے والد نے. انہوں نے کہا کہ آؤ آج اپنے خدا کی عبادت کریں. شعور دیکھیے گا جس بندے کے دل میں محبت اہل بیت ہو اس کے شعور کی سطح کتنی بلند ہوتی ہے. 6 سال کا بچہ کہنے لگا بابا آپ جو مجھے سجدہ کرواتے ہیں آپ کا خدا کون ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارا خدا یہ آگ ہے جو جل رہی ہے. جناب سلمان نے مسکرا کے فرمایا اس آگ کو کس نے جلایا؟ باپ کہنے لگا جی میں نے جلایا. فرمایا جو جلنے میں تیرا محتاج ہے وہ سلمان کا خدا ہو ہی نہیں سکتا. جو خود جلنے میں تیرا محتاج ہے وہ سلمان کا خدا ہو ہی نہیں سکتا. اپنے بیٹے کے منہ سے بات سن کے حیران ہو گئے سلمان کے والد. کہتے ہیں جی میں اپنے علاقے کا بڑا آدمی ہوں رئیس ہوں اپنے قبیلے میں بات پھیلے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ جو قبیلے کا سردار ہے اس کا بیٹا ہی بے دین ہو گیا. وہ کسی غائب خدا کو ماننے لگا. ہم تک کیونکہ مفت میں پہنچ گئی توحید ہم تک مفت میں پہنچ گئی نبوت ہم تک مفت میں پہنچ گئی علی کی ولایت ہم تک مفت میں پہنچ گیا سارا دین. ہمیں دین کے لیے قربانی نہیں دینی پڑی ہمیں دین کے لیے خون نہیں دینا پڑا. ان لوگوں سے پوچھنا جنہوں نے دین کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی. سلمان کے والد غصے میں کہتے ہیں زمانہ کیا کہے گا کہ جو حاکم ہے اس کا بیٹا بے دین ہو گیا. جلدی کرو سلمان کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں باندھ دو
اور اندھیرے اور گہرے کنویں میں سلمان کو قید کر رہا، اندھیرے کنویں میں کھڑا ہے۔ محمد مصطفیٰ سرکار کے اعلان رسالت سے 500 سال پہلے کا واقعہ پڑھ رہے اور بندے ہوئے انپڑھوں سے خدا سے کہہ رہا ہے پروردگار اگر کوئی تیرا نام لے لے اور تیرا نام لینے کی وجہ سے مشکل میں آ جائے تو تو نے کوئی مددگار بھی رکھا ہوا تھا کہاں؟ کنویں میں۔ آپ کی توجہ اتنی ہے کہ میں آپ کی توجہ کی داد دے، مجلس ہوتی توجہ کے ساتھ، مجلس ہوتی شعور کے ساتھ، ضروری نہیں جو ادھر والے لوگ اٹھ کے ادھر گر پڑے تو تب مجلس اہل بیت ہو۔ سرکار فرماتے ہیں جو ہماری محفل میں ہمارے عمر کو سوچتا ہے اس کی عبادت اس عابد سے افضل ہے جو 5 سال میرے سجدے میں۔ عمر بلند تو پھر مجلس کا مقصد بلند۔ سلمان روایت کرتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، میں اندھے کنویں میں بند تھا اور پکار رہا تھا پروردگار اگر کوئی باطل کا رستہ چھوڑ کے حق کے رستے پہ آئے تو انہیں کوئی مددگار بھی بنایا ہے۔ ابھی تک محمد مصطفیٰ زمین پہ نہیں آئے، ابھی تک علی ابن ابی طالب سرزمین پہ نہیں آئے، ابھی تک نور کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سلمان روایت کرتا ہے میرے اتنا سوچنے کی دیر تھی، اچانک سامنے سے گھوڑا آیا، اس گھوڑے پہ 2 نورانی شخصیات تھی، آگے والے کا چہرہ بھی نوری، پیچھے والے کا چہرہ بھی نوری۔ انہوں نے آگے کنویں کی دیوار کو ہٹایا، ان میں سے جو بڑا سید تھا اس نے میری ہتھکڑی پہ ہاتھ رکھا، کوئی اتنی تاثیر تھی اس سید کے ہاتھ کی، اس نے ہتھکڑی پہ ہاتھ رکھا، کڑی کھل گئی، ہتھکڑی پہ ہاتھ رکھا، کڑی کھل گئی۔ جو پیچھے والا تھا آگے والے سید نے مسکرا کے فرمایا ہتھکڑی میں نے کھول دی ہے اور دیواریں توڑنے کا ہنر علی بہتر جانتا ہے۔ چونکہ ہر زمانے میں محمد مصطفیٰ کا نور موجود ہے، تو شیعہ کتاب مانگے گا بیٹا دکھا دے گا، تو سنی کتاب مانگے گا بیٹا دکھا دے گا، کیونکہ تب حضرت آدم کی مٹی مٹی میں تھی، پانی پانی میں تھا، تب بھی مصطفیٰ نبی تھا، تب بھی وہ کائنات میں موجود اور حاضر تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب سلمان کی ہتھکڑیاں آزاد تھی اور تاریخیں بتاتی ہیں کہ 650 سال عمر مبارک ہے سلمان محمدی، جو دروازہ مصطفیٰ کا سب سے بڑا اور پرانا نوکر ہے، جو صحابی رسول ہے، جس نے حسنین کو اپنی گود میں کھلایا ہے۔ میں آج کی مجلس میں بتانے لگا ہوں کہ اگر بندہ صدق کے دل سے آل محمد کو اپنے دل میں رکھے تو آل محمد اس کا فائدہ کیا عطا کرتا ہے۔ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تاریخ اسلام کا پہلا اور آخری بندہ ہے جس نے ایک ہی وقت میں حضرت عیسیٰ سے بھی مصافحہ کیا اور حضرت محمد کے ہاتھ میں بھی بیعت کی، یعنی 2 نبیوں کا وصی بھی ہے۔ 650 سال عمر مبارک ہے اور 500 سال تڑپا ہے صرف محمد مصطفیٰ کے چہرے کے دیدار کے۔ جب کنویں سے آزاد ہوا نا تو پھر باپ کے گھر نہیں گیا، کیونکہ مصطفیٰ کے دروازے کا نوکر ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے سوائے خدا کے کسی کے سامنے سر نہ جھکے، سوائے خدا کے کسی کے سامنے اس کا سر تسلیم خم نہ ہو۔ جو خدا اور مصطفیٰ کو مانتا ہے پھر وہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھک ہی نہیں سکتا۔ 500 سال تڑپا ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے اور پھر منڈیوں میں بکنا شروع ہو گیا سلمان۔ نام اس وقت روزبہ تھا، اس وقت انسان بکتے تھے جیسے اب جانور بکتے، کبھی اس منڈی میں بک رہا ہے، کبھی اس منڈی میں بک رہا ہے۔ میں حق کے مسافر کا قصہ سنا کے تیرے دل میں موجود محبت اہل بیت کو دوگنا کرنے کی کوشش کر۔ منڈیوں میں بکتا بکتا یہ مکے کے قریب آ گیا۔ مکے میں ایک یہودی عورت تھی، وہ فقیر تھی، اس کا باغ تو تھا کھجوروں کا مگر وہ پھل نہیں اٹھاتا۔ وہ منڈی میں گئی، اپنے لیے کوئی مزدور خریدا، اس کی نگاہ پڑ گئی، یہ چہرے سے شریف لگتا ہے، عربی نہیں لگتا، یہ کسی دوسرے ملک کا ہے، نہ لوگوں کے ساتھ یہ گھل مل سکے گا، نہ لوگوں کے ساتھ اس کی دوستیاں ہوں گی، نہ میرے کام میں چوری کرے گا، کیونکہ ضعیف تھا، بوڑھا تھا، شریف تھا۔ کہ اس غلام کی کتنی قیمت ہے؟ انہوں نے اس دور کے مطابق اس کی قیمت بتائی۔ اس ضعیف و مزدور نے وہ خاتم خریدا، اس کا تاریخ میں نام سلمان محمدی ہے۔ کتابیں بتاتی ہیں مصطفیٰ کے نوکر کے قدم میں اتنی برکت تھی، جب کھجوروں کے بعد میں پہلا قدم سلمان کا آیا، جو پھل نہیں اٹھاتا تو وہ پھل اٹھانے لگا، جو فقیر تھی وہ امیر ہونے لگی اور چند ہی سالوں میں اتنی امیر ہو گئی کہ پورے عرب میں اس مزدور کی کھجوریں بکنے لگی، اس کی عمارت کے چرچے ہونے لگے۔ مجلس وہ جو تیرے دل میں نقش ہو جائے، آئندہ سال تک مجلس آل محمد کا لطف تیرے دل میں موجود رہے، تو میں نے علی ابن ابی طالب کے دروازے سے خیرات ہی نہیں مانگی۔ اور کیا انتظار کرتا تھا؟ حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا یاد رکھنا سلمان، دنیا کی جس منڈی میں بکتے رہنا، یاد رکھنا
ان قریب سرزمین عرب پہ ایک سردار آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جس کے کندھوں پہ مہر نبوت ثبت ہوگی، وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، وہ لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلانے والا ہوگا، وہ نیکی کا درس دینے والا ہوگا۔ ادھر یہ منزل ہے کہ جناب سلمان دیدار مصطفیٰ کے لیے منڈیوں سے بکتے بکتے اس یہودی عورت کے باغ میں پہنچے۔ ادھر سے مسجد میں موجود تھے دونوں بھائی، ایک کا نام محمد مصطفیٰ، دوسرے کا نام علی ابن ابی طالب۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگے اور تیرے مرشد علی نے فرمایا یا رسول اللہ، بڑے دن ہو گئے، ہمارا ایک نوکر منڈیوں میں بک رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو آج سلمان کو خرید نہ لیں۔ دیکھیے گا جو حق کے دروازے کا مسافر ہوگا اس کے قدم خون سے لبریز ہو جائیں گے۔ حق اتنا آسان نہیں ہے، جو حق کا اعلان کرے گا وہ معاشرے میں اکیلا ہو جائے گا۔ حق کی پہچان ہے کہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں، حق کی پہچان ہے کہ بندہ اکیلا ہوتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کھجور کے آخری حصے پہ بیٹھا تھا سلمان، دور سے دونوں سید چلتے چلتے آ رہے، آگے محمد مصطفیٰ، پیچھے علی ابن ابی طالب۔ جناب سلمان نے دیکھا نا مسکرا کے، وہ غار والا واقعہ یاد آیا کہ یہ تو وہی نورانی سید ہیں جنہوں نے مجھے کنویں سے بچایا تھا، کہ درخت سے اترتا بھی آیا اور کھجوریں بھی توڑتا۔ درس اہل بیت سنانے لگا، ایک آدمی نا صدقے کی کھجوریں، ایک آدمی ہدیے کی کھجوریں۔ سرکار مصطفیٰ میں تشریف فرما، مولانا علی ابن ابی طالب کی کرسی پہ بیٹھے، تو سب سے پہلے سلمان نے صدقے والی کھجوریں سامنے رکھی۔ سرکار آپ ہمارے مہمان ہیں، یہ کھجوریں کھائیے گا۔ اس نے بتایا نہیں کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، کیونکہ مذہب آل محمد کا عقیدہ ہے محمد ہوتا ہی وہ ہے جو ہر علم کو جانتا ہو، اللہ کا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو علم الغیب سے واقف ہو، جو پوری کائنات سے زیادہ کائنات کے ہر علم پہ دسترس رکھتا ہو، کیونکہ خدا کی حجت ہوتا ہی وہ ہے جو زمانے کا علم ایسے رکھے جیسے ہتھیلی پہ 5 روپے کا سکہ ہوتا۔ اللہ اکبر، کھجوریں رکھی سامنے، سرکار مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا اے بندہ خدا، یہ کھجوریں اٹھا کے میرے اصحاب میں تقسیم کر دے، کیونکہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اللہ نے ہم پہ صدقہ حرام رکھا ہے۔ صدقہ حرام، یاد رکھنا، آج بھی اہل بیت محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، سید وہ ہوگا جو صدقہ نہیں کھائے، کہ مصطفیٰ کی آل ہے، مصطفیٰ کا خون ہے۔ اس نے کھجوریں اٹھائی صدقے والی، پھر جو دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھی سلمان نے محمد وہ تشت میں رکھ کے سرکار کے سامنے کہ سرکار یہ والی کھجوریں کھائیں گے؟ سرکار نے جو اس نے کچھ کھجوریں خود بھی کھائیں، کچھ علی ابن ابی طالب کو دی، کچھ اپنے اصحاب باوفا میں تقسیم کر دی۔ سلمان کی پہلی حسرت پوری ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا آخری نبی وہ ہوگا جو صدقہ نہ کھائے، آخری نبی وہ ہوگا جو ہدیے کی کھجوریں کھائے۔ سارے اٹھانا جو امام حسین کے دروازے پہ امام حسین کا مہمان بن کے بیٹھا ہے، میری قبر کی رات آسان کرنے کے لیے جملہ ہدیہ کرنے لگا۔ جب پہلی شرط پوری ہو گئی تو سلمان نے محمد مصطفیٰ کی کرسی کی طرف چکر لگانے شروع کی، اور سلمان کا دن تھا کہ کب محمد مصطفیٰ اپنی کالی چادر ہٹائے اور میں سرکار کے کندھوں پہ جو نقش ہے ختم نبوت کی، دائیں کندھے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، بائیں کندھے پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ، تاکہ میں خود کو مجھے یقین ہو جائے کہ یہی میرا آخری نبی ہے۔ میں بتانے لگا جو حق کا مسافر ہو وہ کتنی تکلیف میں زندگی گزارتا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے اس کی نیت کو پھانپا اور اپنی کالی کملی ہٹا کے فرمایا سلمان آج دیدار کر لے۔ جب سلمان نے دیکھا محمد مصطفیٰ کے دائیں کندھے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، پھر سرکار نے اس طرف سے کملی ہٹائی، یا لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ سلمان نے محمدی کو خریدنے کی کوشش کی، محمد مصطفیٰ نے، وہ بڑھیا عورت کہنے لگی سرکار میں آپ کا مذہب نہیں رکھتی مگر میں آپ کی عزت سے واقف ہوں، میں آپ کا مذہب نہیں رکھتی مگر میں آپ کی عزت سے واقف ہوں، میں قیمت اتنی مانگوں گا مصطفیٰ نہ قیمت دے سکے گا، نہ یہ میرا بوڑھا نوکر مجھ سے جدا ہوگا۔ وہ کہنے لگی سرکار ایک باغ لگائیے، اس میں 500 کھجور ہونی چاہیے، اس میں سے 250 سرخ رنگ کا پھل اٹھائے، اس میں سے 250 زرد رنگ کا پھل اٹھائے۔ سرکار نے فرمایا علی ابن ابی طالب ابھی تو کھجور لگا، علی ابن ابی طالب کھجور لگا رہے ہیں، محمد مصطفیٰ پانی دے رہے ہیں۔ آخری کھجور لگانے کی دیر تھی یا پہلی کھجور مٹی سے نکل رہی تھی، ابھی آخری نکل رہی تھی یا ساری کیاریاں تیار ہو گئی، اب بڑھیا اپنے کیسے مکرنے لگی سرکار میں نے کہا تھا یہ والی زرد رنگ کا پھل اٹھائے اور یہ والی سرخ رنگ کا۔ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا بڑھیا یہ اختیار ہم نے تجھے دے دیا، اگر تو کہے گی تو یہ زرد ہو جائے گی، تو کہے گی تو یہ زرد ہوگی۔ سلمان آج سے محمد کا ہو گیا ہے۔
یہ اختیار میں نے تجھے دے دیا، چاہے تو مسلمان نہیں، کیونکہ دین ہوتا ہی وہ ہے جو مصطفیٰ کہہ دے۔ مصطفیٰ کہہ دے کہ دن دن ہے تو پھر وہ دن ہے، مصطفیٰ کہہ دے کہ دن رات ہے تو پھر وہ رات ہے، کیونکہ میں نے تو قرآن و حدیث سے دین سیکھا ہی یہی ہے، جو میرا مصطفیٰ دے اسے لے لو، جس سے میرا مصطفیٰ روکے اس سے رک جاؤ، جو مصطفیٰ عطا کرے وہ دین، جس سے مصطفیٰ چھوڑنے کا حکم دے دے وہ دین۔ اور مصطفیٰ نے دیا ہے غدیر پہ علی، مصطفیٰ نے دی ہے نماز، مصطفیٰ نے دیا ہے روزہ۔ تیرے نماز روزے کا فائدہ مصطفیٰ کو نہیں ہے، تیری اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ جو بندہ صبح صبح اٹھتا ہی نہیں، اذان کی آواز پہ اس کے کان لبیک ہی نہیں کہتے، وہ مصلی عبادت پہ کھڑا ہونا اس کی توفیق میں شامل ہی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب روزی تقسیم ہو رہی ہو تو اس وقت اٹھنے کی کوشش کیا کرو۔ آل محمد کے دروازے پہ تو نہیں آتا، مصطفیٰ کے دروازے پہ جھولی تو نہیں پھیلاتا، تیری زبان میں سلیقہ ہی نہیں مصطفیٰ کے دروازے سے سوال کرنے کا، اور گھر بیٹھ کے رزق کی کمی کا، گھر بیٹھ کے بے برکتی کا تو رونا کیوں روتا ہے؟ تو نے دین سیکھا ہی نہیں۔ دین اس نے سیکھا جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، اس کا نام سلمان محمدی ہے، جو سرزمین فارس سے آیا ہے، جو عربی زبان جانتا نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے نا لوگ جو سلمان سے جلتے تھے اور حسد رکھتے تھے، وہ سلمان سے کہتے سلمان من ابو کا، سلمان تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ ایک دن محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ آیا کہ لوگ سلمان پہ طنز کرتے ہیں کہ سلمان کیسے بتائے کہ اس کا باپ مجوسی تھا، وہ آگ کو پوجا کرتا تھا۔ محمد مصطفیٰ نے سلمان آج کے بعد گھبرانا نہیں ہے، کوئی آپ سے پوچھے نا کہ آپ کا باپ کون ہے تو بتا دینا انا سلمانو ابن اسلام، میں سلمان ہوں، میرا باپ اسلام ہے۔ انجی مٹھے مٹھے سن دیو، میں نے توڑی داد نہ لالچ نہیں، میں کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے لمحات توڑے درمیان گزر جاویں توڑا عقیدہ آل محمد دروازے تے مضبوط ہو جائے۔ میرا نام سلمان ہے، میرے باپ کا نام اسلام ہے۔ اور کیسے سیکھا؟ اس عجمی نوکر نے مصطفیٰ کے دروازے کا دین۔ مسجد میں رسول نے پوچھا ہے کوئی تم میں سے جو ساری زندگی کا تہجد گزار ہو؟ ساری زندگی کا، بلوغت کے بعد نہیں، ساری زندگی کا۔ پوری مسجد کے ہاتھ نیچے اور سلمان کا ہاتھ اوپر۔ بندے نے کندھا ہلایا، سلمان خیریت تو ہے؟ مسجد رسول میں رسول کے سامنے اتنا بڑا دعویٰ، ہم سے پہلے سو جاتا ہے، بڑی مشکل سے نماز فجر پہ جاگتا ہے، اور سرکار کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں ساری زندگی کا تہجد گزار ہوں۔ جو بندہ ایک فکر میں اسلام سمجھتا جاتا ہے وہ ایک لمحہ میری آنکھوں میں آنکھ رکھے۔ سرکار مصطفیٰ کے سامنے نوکر کھڑا ہوا جس کا نام سلمان محمدی، اور ان لوگوں سے کہنے لگا تم نے دین سنا ہے، میں نے دین سمجھا ہے۔ یہ پچھلے جمعے رسول نے نہیں فرمایا کہ جو سونے سے پہلے وضو کر لے وہ تہجد کی حالت میں ہے، جو سونے سے پہلے وضو کر کے سو جائے وہ ایسے سمجھے کہ میں نے ساری رات تہجد کی نماز ادا کی ہے۔ رسول نے اگلا سوال کیا ہے کوئی تم میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ساری زندگی کا روزے دار ہوں؟ پھر سب کے ہاتھ نیچے، پھر سلمان کا ہاتھ اوپر۔ لوگوں نے کہا سلمان خیال کر، رمضان کے علاوہ ہمارے ساتھ گلیوں بازاروں میں چلتا ہے، ہمارے ساتھ دعوتیں اڑاتا ہے، اب رسول کے سامنے مسجد میں کہہ رہا ہے کہ میں ساری زندگی کا روزے دار ہوں۔ پھر سرکار نے وہی جملہ دہرایا تم نے دین سنا ہے، میں نے سمجھا ہے۔ سلمان ہمیں بھی سمجھا، تو نے کیسا دین سمجھا ہے؟ تو مسکرا دے، تیرا مسکرانا ہی مجلس کے لیے کافی ہے۔ حسین علیہ السلام پورا اجر عطا فرمائیں گے جو ممبر آل محمد پہ میرا وعدہ ہے۔ سرکار نے فرمایا تم نے دین سنا ہے، میں نے سمجھا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ نے اپنے جمعے کے خطبے میں نہیں فرمایا تھا جو 1 مہینے کے 3 مستحب روزے رکھے گویا وہ سارے مہینے روزے سے ہے، اور میں ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہوں، لہذا سلمان کی ساری زندگی روزے کی حالت میں گزری۔ اور آخری سوال اتنا مشکل ہے کہ میرے مجمع میں ہر بندہ حیران بھی ہو جائے گا، پریشان بھی ہو جائے گا۔ سرکار نے پھر مسکرا کے فرمایا ہے کوئی تم میں سے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے؟ سب کے ہاتھ نیچے، سلمان کا ہاتھ بلند۔ سرکار نے پوچھا کیسے تو کہہ سکتا تو نے گناہ نہیں کیا؟ سرکار میں صبح صبح نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتا ہوں اور مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں علی ابن ابی طالب، میں آ کے آپ کے بھائی علی کا چہرہ دیکھتا ہوں، میرے اس دن کے گناہ معاف نہیں ہو جاتے؟ خبردار خبردار، فرقوں کی تقسیم میں گمراہی کی موت نہ مر جانا۔ مذہب آل محمد کے دروازے پہ زندگی گزارنے کا سب سے بڑا سلیقہ یہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ان عاشا عاشا سعیدن، جو آل محمد کے دروازے کا نوکر ہو
اگر وہ جی رہا ہو تو سعادت کی زندگی ہے، وَإِن مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا، اگر وہ اپنے گھر بھی مر جائے تو موت شہادت کی ہوتی ہے۔ یہ فائدہ ہے دروازہ آل محمد پہ زندگی گزارنے کا۔ میری تمہید مکمل ہوگی، میں نتیجہ تیرے حوالے کر کے تیرا سلام کرنے لگا ہوں۔ میں اس انسان کی زندگی سنا رہا ہوں جہاں سے شیعہ سنی کی بنیاد ہی نہیں، جس کی پہچان ہے مصطفیٰ کے دروازے کا صحابی ہونا، اور اتنا وفادار صحابی جس نے حسنین شریفین اپنا باپ کہہ پکارتے تھے، علی ابن ابی طالب اپنا بھائی کہہ کے پکارتے تھے، محمد مصطفیٰ کی معظمہ بیٹی جسے بھائی کہہ کے بلاتی تھی، سرکار مصطفیٰ جسے اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ یہ تھی تو سلمان کی محبت علی کے دروازے سے۔ اب بتانے لگا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا آل محمد کے دروازے سے مخلص ہو تو بدلے میں آل محمد کیا عطا کرتے ہیں۔ میں تصویر کا رخ بدل کے نتیجہ تیری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں، لطف دوبالا ہو جائے گا جس کی ساری توجہ میرے ساتھ شامل ہے۔ تیسرے خلیفہ کے دور میں مدائن کا گورنر بنایا گیا سلمان کو، سرکار آگے گورنر مدائن بن کے کرسی گورنری پہ بیٹھ گئے، زازان نوکر ہے، وہ کھڑا ہے قریب سلمان کے، اچانک سلمان کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، زازان نے کندھا ہلایا، سلمان میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو امام حسین کے دروازے پہ مجلس آل محمد میں بیٹھ گئے، سلمان کا تذکرہ سن کے مسکرا ہی نہیں سکتا۔ سلمان تیرے چہرے پہ موت کی زردی ہے، 625 سال تیری عمر ہو گئی ہے، 500 سال تو مصطفیٰ کے دیدار کے لیے تڑپا ہے، 100 سال تو نے دروازہ سیدہ پہ نوکری کی ہے، عالم غربت میں مرنے لگا ہے۔ اگر تو عالم غربت میں مر گیا تجھے غسل کون دے گا، تجھے کفن کون پہنائے گا؟ جو بندہ حسین کے ذکر میں نہیں بول سکتا اسے چوک پہ بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اطمینان کی چادر سلمان نے اپنے چہرے سے ہٹائی اور فرمایا کیا چاہتا ہے کہ میں پردیس میں مرنے لگا ہوں؟ مجھے غسل اور کفن وہ دے گا جس نے مدینے محمد مصطفیٰ کو دیا تھا۔ اونچا بولی مل کے حیدری، مجھے غسل وہ دے گا جس نے مدینے مصطفیٰ کو غسل دیا، مجھے کفن وہ علی پہنائے گا جس نے مدینے مصطفیٰ کو کفن پہنایا۔ زازان سوچ میں پڑ گیا، سرکار آپ مدائن میں ہیں، علی ابن ابی طالب مدینے میں ہیں، اگر اسی لمحے آپ پہ موت آ گئی، میں مصطفیٰ کے دروازے کے نوکر کا اختیار سنانے لگا ہوں، پھر ہر بندہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق فیصلہ کر لے۔ جس دروازے کے نوکر اتنے بلند ہیں، سردار کتنے بلند ہوں گے؟ جس دروازے کے نوکر کا اختیار یہ ہے، اس دروازے کے مالکوں کا اختیار خدا نے کیا رکھا ہوگا؟ سلمان نے زازان کیا کہا، تو پتہ کرنا چاہتا ہے کہ میرے پاس کیا اختیار ہے؟ تو پتہ کرنا چاہتا ہے کہ میری موت قریب آئی یا نہیں؟ میں ہر فریقے سے بلند و بالا ہو کے تیری نوکری کرنے کے لیے حاضر کھڑا ہوں، اور امام حسین کے دروازے کا نوکر ہوں، تیری قبر کی رات آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سرکار سلمان نے مسکرا کے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے پتہ لگ جائے کہ سلمان کی موت آئی ہے یا نہیں آئی، جلدی کر بیماری کی حالت میں میری چارپائی اٹھا، وہ سامنے مدائن کا قبرستان ہے، مجھے قبرستان کے کنارے لے چل۔ زازان نے پوچھا سرکار سمجھ نہیں آئی، قبرستان کے کنارے کیوں لے چلوں؟ فرمایا سچے مصطفیٰ نے جاتے جاتے وعدہ کیا تھا، سلمان اگر تو نے دیکھنا ہو کہ تیری موت قریب آئی ہے یا نہیں، قریبی قبرستان جانا، جا کے قبرستان میں سوئے ہوئے مردوں کو سلام کرنا، اگر قبر سے اٹھ کے مردے تیرے سلام کا جواب دیں تو تیری موت قریب ہوگی۔ میں مردوں کی بات کرنا ہوں کہ مردے قبر سے اٹھ کے اگر تیرے سلام کا جواب دیں تو تیری موت قریب ہوگی۔ اب زازان نے اٹھائی چارپائی سلمان کی، مدائن کے قبرستان کے قریب لے کے آیا۔ اس جملے پہ شیعہ سے زیادہ سنی لوگوں کے چہروں پہ تبسم دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش بھی ہے اور فرمائش بھی۔ چارپائی اٹھائی، قبرستان کے کنارے لے آئے، پہلی دفعہ سلمان کے منہ سے نکلا السلام علیکم یا اہل القبور، اور قبروں میں سوئے ہوئے مردوں، مصطفیٰ کے دروازے کے نوکر کا سلام قبول کیجیے۔ پہلی دفعہ سلام دیا، جواب نہ آیا، دوسری دفعہ سلام دیا، جواب نہ آیا، تیسری دفعہ دروازہ مصطفیٰ کے نوکر کے تیور بدلے۔ فرمایا سچے مصطفیٰ نے سچی زبان سے مجھے حکم کیا تھا اگر میری موت قریب ہے تو اٹھ کے میرے سلام کا جواب دو۔ میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو حسین کے دروازے پہ شیعہ ہے، شیعہ رہنا، سنی ہو مگر بیٹے کا جملہ وصول کر لینا۔ تیسری دفعہ سلمان محمدی کے منہ سے نکلا السلام علیکم یا اہل القبور، اچانک ایک قبر پھٹی، اس سے ایک نوری ریش والا جوان باہر آیا، اس نے کہا علیک السلام یا خادم نبی آخر زمان، اوے آخری نبی کا نوکر سلمان، میرا بھی تجھ پہ سلام ہو۔ جناب سلمان نے پوچھا قبر سے اٹھنے والا، میرا نام جاننے والا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں نوح نبی کا بیٹا ہوں، میں بھی نبی ہوں، میرا باپ بھی نبی ہے، تو بھی ویسا
مسلمان بن جیسا مصطفیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور جس دروازے کا نوکر نبی زندہ کر سکتا ہے اس دروازے کا نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ اونچا بولیے حیدری۔ جس دروازے کے نوکر نبی زندہ کرنے پہ قادر ہے، اس دروازے کے نبی کا اختیار کیا ہوگا؟ اب مجھے پتا چلے کہ اگلی لمحے اسی سڑک پہ آج میرا انتقال ہو جانا ہے، میرے چہرے پہ خوشی آئے گی یا غم لہرائے گا؟ موت چیز یہ ہے جیسے ہر کوئی ڈرتا ہے، مگر علی والا ہو تو ایسا، مصطفیٰ والا ہو تو ایسا۔ موت کا پیغام سن کے سلمان کے چہرے پہ خوشی کی لہر آئی۔ پھر زازان نے کندھا ہلایا، سرکار موت قریب ہے، آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ فرمایا سید بھی دو تھے اور وعدے بھی دو تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ مجمع میں کتنے شیعہ بیٹھے ہیں، کتنے سنی، میں سب کی نوکری کے لیے حاضر کھڑا ہوں۔ جناب سلمان نے مسکرا کے فرمایا زازان تو نے سمجھا جو نہیں دروازہ علی کا، بڑے سردار کا حکم تھا کہ قبروں کے مردے بولیں تو تیری موت قریب ہوگی۔ علی کا وعدہ تھا اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک موت سے پہلے علی نہ آئے۔ نتیجہ سرکار، نتیجہ میں قریب آ گیا۔ اب یقین ہو گیا سلمانوں کہ موت آتی آتی ہے۔ میرا عقیدہ نہیں کہ مصطفیٰ کے دروازے کا صحابی مرتا ہے، میرا عقیدہ ہے کہ وہ اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہوتا ہے۔ مگر مجھے کیا کروں، مجھے قید و بند ہے، میں وہی پڑھتا ہوں جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اپنے بستر موت پہ لیٹے ہیں سلمان کی آنکھی موت کی وادی میں چلی گئی، سلمان دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ علی ابن ابی طالب مسجد میں بیٹھے تھے رسالت امام کی کرسی پہ، اچانک علی نے اپنا خطبہ روکا۔ یہ نتیجہ ہے کہ اگر بندہ آل محمد کے دروازے سے مخلص ہو جائے تو بدلے میں آل محمد اپنے نوکر کو صلہ کیا دیتے ہیں۔ علی نے خطبہ روکا، علی کے چہرے پہ غمی کی لہر آئی۔ لوگ مالک آپ تو خطبہ بیان کر رہے تھے، خطبہ روکنے کا مقصد؟ علی نے غمگین لہجے میں فرمایا ہمارا سلمان دنیا چھوڑ کے چلا گیا، کمبر جلدی کر، گھوڑا تیار کر۔ کمبر نے گھوڑا تیار کیا، آگے علی بیٹھے، پیچھے کمبر بیٹھے۔ کمبر آنکھیں بند کر، کمبر نے آنکھیں بند کی، عود عشرہ 10 تک گنتی گن، کمبر گنتی گن رہا ہے۔ علی کہتا ہے آنکھیں کھول، کمبر نے آنکھیں کھولی، بند کی تو مدینہ، کھولی تو مدائن۔ 2000 بندے میں تاڑی کھلا جنہاں ہون تک نام علی دا نہیں چاہیا۔ اللہ خیر ہے کہ دیکھو وہابی تو نہیں پھنس گیا ساڑھے چ۔ چلو میں فائدہ بتا دیتا ہوں، علی صرف شیعہ کا امام نہیں، علی کائنات کے ہر انسان کا ولی ہے۔ میں فائدہ بتا دوں، سرکار فرماتے ہیں جس محفل میں نام علی ابن ابی طالب جتنی بلند آواز سے اٹھایا جائے اس رقبے میں 40 دن شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دروازہ کھولا زازان نے، علی باہر کھڑے ہیں، مالک آپ کا سلمان چلا گیا، وہ آپ کے دروازے کا وفادار چلا گیا۔ علی نے فرمایا میں جانتا ہوں تو وارث بن کے آیا ہوں، میں عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں کہ شیعہ ہو تو عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، سنی ہو تو عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، عقیدہ نہیں تو پھر عمل کچھ نہیں، عقیدہ نہیں تو پھر نماز نہیں، عقیدہ نہیں تو پھر روزہ نہیں، کیونکہ عقیدے کے بغیر نماز ورزش ہے، عقیدے بغیر روزہ فاقہ ہے، عبادت اس کا فائدہ جو معرفت کی بنیاد پہ کی جائے۔ علی ابن ابی طالب نے سلمان کے سین میں اپنا پہلا قدم رکھا، یا مرنے کے بعد سلمان نے آنکھیں کھولی، علی کا دوسرا قدم آیا، مرنے کے بعد سلمان نے سر سنبھالا، علی کا تیسرا قدم آیا، سلمان استقبال علی میں اپنا بستر چھوڑنے کی کوشش کی، یا آگے بڑھ کے علی ابن ابی طالب نے سلمان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا سلمان عد الی موت کا، سلمان اس موت کو قبول کر کیونکہ یہ موت علی کی اجازت سے آئی ہے۔ یہ ایک جملہ جس کے لیے میں نے ساری مجلس کو تمہید کے طور پہ پڑھا ہے۔ سلمان دنیا چھوڑ کے علی وارث بن کے آگے۔ زازان نوکر تھا نا سلمان کو، علی نے فرمایا زازان بازار چلا جا، جا کے لیا قلم، سرکار غسل ہو رہا ہے، کفن ہو رہا ہے، وہ بھی سلمان کا جو آپ کے دروازے کا اتنا بڑا خادم ہے، قلم کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ہمارا پرانا نوکر بارگاہ خدا میں جا رہا ہے، علی سفارش نہ کرے۔ بتانے لگا کہ انسان جتنا بڑا صالح العمل اور عبادات ہو، آل محمد کی محبت اور ولایت کے بغیر اسے دنیا کی کسی عبادت کا صلہ نہیں ملنا۔ زازان بازار گیا، وہ قلم لے کے آیا،
علی ابن ابی طالب نے سلمان کے کفن پہ لکھا وفدت الی کریم بغیر زود من الحسنات والقلب سلیم. جانتا ہوں جتنے عبادت گزار ہم ہیں، جانتا ہوں جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جانتا ہوں جتنے روزے ہم رکھتے ہیں، جانتا ہوں جتنے حقوق ہم ادا کرتے ہیں، جانتا ہوں کون پڑوسیوں کا کتنا خیال رکھتا ہے، جانتا ہوں کون کتنا اسلام کو جانتا ہوں. بتانے لگا ہوں کہ نجات کس چیز کا بدلہ خدا نے رکھا ہے. اللہ نے جنت نہ نماز کا بدلہ رکھا ہے، اللہ نے جنت نہ روزے کا بدلہ رکھا ہے، اللہ نے جنت نہ عبادت کا بدلہ رکھا ہے. تو اللہ نے جنت کس کا بدلہ لکھا ہے؟ علی ابن ابی طالب نے سلمان کے کفن میں لکھا پروردگار تیری بارگاہ میں ہمارا سب سے پرانا نوکر سلمان آ رہا ہے، اور میں علی گواہی دے رہا ہوں نہ سلمان کے نامہ عمل میں کوئی نیکی ہے، نہ سلمان کے پاس مطمئن دل ہے. میں علی سفارش کر رہا ہوں، میری سفارش کے بدلے ہمارے سلمان کو جنت عطا کر. تو بھی ویسا بن جیسا مصطفیٰ کے نوکر کو ہونا چاہیے. اور جب سلمان کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہوتا پھر تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ زندہ علی مالک اونچا بولے حیدری. جب سلمان کا گزارا علی کے قلم کے بغیر نہیں تو پھر تیری اور میری مجال اور حقیقت کیا ہے؟ یہ مجلس تھی شیعہ احباب کے لیے. ایک جملہ سنی بھائیوں کے لیے کہنے لگا ہوں، میری بات کی تصدیق کرنی ہو تو اپنے خلیفہ اول سے پوچھ لینا. انہوں نے فرمایا تھا میدان قیامت میں اس وقت تک کوئی بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہ مل جائے. جنت ہے محبت اہل بیت کا بدلہ، اور یہی جنت تیری جھولی تک پہنچاتے پہنچاتے حسین نے کربلا میں ساری قیمت ادا کی ہے. میں مذہب آل محمد کا نوکر ہونے کی حیثیت سے منت کرنے لگا خدا را حسین کے دروازے پہ فرقہ بنا کے نہ آیا کر. اگر تیرے دروازے پہ کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی زوجہ ہے، اگر تو چار مستورات کا فرق محسوس کرتا ہے نا کہ کس کے ساتھ میرا کون سا رشتہ جائز ہے اور کون سا ناجائز، تجھے گردن جھکا کے حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا، جو کہ حسین نے مصطفیٰ کے حلال کو حلال رکھا ہے، جو کہ مصطفیٰ کے حرام کو حرام رکھنے والے کا نام حسین ابن علی ہے. اور آیا کر حسین علیہ السلام کی مجلس میں. اس مجلس میں مصطفیٰ موجود ہوتے ہیں، اس مجلس میں مرتضیٰ موجود ہوتے ہیں. ہے کوئی حسین جیسا تاجر تو مجھے بھی دکھانا. جو ایک آنسو کے بدلے جنت نیلام کرے اسے حسین کہتے ہیں. شیعہ بندے کو عقیدہ دے لگو ماتم کی خیرات، سنی بھائی ہائے کر لینا اپنے عقیدے کے مطابق. مذہب آل محمد کسی مذہب پہ جبر نہیں کرتا، اور حدیث میں رسول کی دکھا سکتا ہوں، سیاہ ستہ سے دکھا سکتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں جو مجلس آل محمد میں بیٹھ کے روئے اتنا پانی اس کی آنکھ سے نکل آئے کہ مچھر کا پر بھیگ جائے، مصطفیٰ کہتے ہیں میں ضامن ہوں اس کا کم از کم اجر ہے جنت واجب. جو آنسو کے ایک ذرے کے بدلے تجھے جنت کی خیرات دے اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں. آج کی مجلس آل محمد میں درس آل محمد کا جملہ کہنے لگا ہوں، یہ وہی حسین ہے جس کے لیے کبھی لباس جنت سے آتا تھا، آج کربلا کے میدان میں 3 دن لاش پہ کفن کوئی نہیں ہے. یہ وہی حسین ابن علی ہے جو سفارش کرتا تھا تو مصطفیٰ سواری کروانے کے لیے خود جھک جاتے تھے. آج کربلا کے میدان میں اتنا غریب ہو گیا ہے حسین، نام نہاد مسلمانوں کے سامنے کہہ رہا ہے حیا کرو، اصغر نے کتنا پانی پی لینا ہے. کربلا قصہ نہیں ہے، کربلا خون سے لکھی ہوئی داستان ہے. خدا را زندگی میں ہر جرم کرنا، حسین کے مشن پہ کسی قسم کی انگلی نہ اٹھانا، کیونکہ حسین نے سارا گھر قربان کیا ہے تیری نجات کے لیے. میرے بھائی ممبر آل محمد پاک آگئے، مسائب مفصل آپ کو سنائیں گے. میں تبرکاً ایک جملہ روایت کا کہہ کے تیرا سلام کرنے لگا ہوں. میں تیرے حق میں دعا کروں گا تو میرے حق میں دعا کرنا. بھول کے بھی اگر تیرے دل میں محبت مصطفیٰ موجود ہے، بھول کے بھی زندگی میں اپنے آپ کو غریب نہ کہنا. اگر تیرے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت اور الفت موجود ہے تو شریعت میں تجھے اپنے آپ کو غریب کہنا جائز ہی نہیں ہے. میں مصائب وہ پڑھتا ہوں جو کربلا کے بعد 9 معصوم زندہ اماموں نے پڑھ پڑھ کے سنایا ہے، کیونکہ کربلا کے بعد تیرا مولا سجاد لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا. اگر کوئی بندہ شادی کی دعوت دیتا تیرے مولا سجاد معذرت کر لیتے. ہاں اگر کوئی حسین کا ذکر کرواتا تیرا مولا سجاد وہاں بیٹھتا تھا جہاں تو جوتے اتار کے آیا ہے. کربلا کے بعد مولا سجاد نے اپنے گھر کی چھت پہ ایک الگ کمرہ بنوایا ہوا تھا.
اس کمرے میں بیٹھ کے کربلا کا کوئی نہ کوئی منظر یاد کر کے سجاد خون روتا تھا. جس بندے کے عقیدے میں حسین کا ماتم جائز ہو اسے ماتم کی دعوت دینے لگا ہو. کبھی اکبر کی جوانی یاد کر کے خون روتا تھا, کبھی قاسم کے ٹکڑے یاد کر کے روتا تھا, کبھی عباس کے مجبور بازو یاد کر کے روتا تھا. اچانک مدینے کی گلی سے ایک غریب گزرا, اس نے صدا لگائی, لوگوں میں غریب ہوں. اس کی غربت کی آواز مولا سجاد کے کانوں پہ آئی. مولا سجاد مدینے کی گلی میں آئے. میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو حسین کے دربارے پہ ہائی نہیں کر سکتا. مولا سجاد نے اس بندے سے پوچھا, اوے ہماری گلی میں غریب کہنے والا تو ہے؟ یہ ہاتھ بند کہتا ہے, مولا میں واقعی بڑا غریب ہوں. میرے گھر میں صبح کا کھانا ہوتا ہے, رات کو میرے بچے فاقے سے سوتے ہیں. سجاد نے فرمایا آج کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا. یہ سوال کر کے پوچھتا, مولا اگر میں غریب نہیں پھر غریب کون ہے؟ میں تو ماتمی کے لیے کھڑا ہوں. تیرے مولا سجاد نے فرمایا, اوے غریب تو میں سجاد ہوں جس کا 71 بے کفن جنازہ پڑا تھا اور نہ کوئی غسل دینے والا تھا نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا تھا, اور جس نے جنازہ پڑھنا تھا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے. اللہ لعنت اللہ علیہ. بلا تاخیر ملتمس ہوں اس مجلس کے آخری ذاکر جناب قمر الذاکرین شفقت عباس گوندل صاحب سے کہ وہ آئیں فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان کریں. شفقت عباس گوندل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزقاتون و تمتعہو فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا مولتی یا سیدت اغثنی, یا مولتی یا سیدت اغثنی, یا مولتی یا سیدت اغثنی. سارے صاحبان بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. تھک جانا انسانی فطرت بھی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. جڑے بیٹھو ڈھیر بیٹھو, مجلس دا ایک ادب ہوندا ہے, ایک ماحول ہے, تو ناراض نہیں ہونا. سارے احباب کوشش کرو سو تھوڑا تھوڑا آگے ہو جا سو. مجمع بار ہو سی پھر مجمع دے وچ آ کے باسن تو پھر ماحول ڈسٹرب ہو سی. سارے کوشش کر سو تھوڑا آگے ہو جانا, کوشش کرنا بھائی جان. قبلہ اتنے سامنے آ جاؤ چاچو جی. بسم اللہ. چلو بزرگ بے شک بیٹھے رہو, جڑے جوان ہو تساں آ جانا آگے. بہت شکریہ بھائی, اتنے سامنے آ جاؤ, آ جاؤ آ جاؤ, کچھ نہیں ہوتا, آ جانا آ جاؤ. اپنے اپنے ٹرائیں دے واسطے اللہ دی بارگاہ دے وچوں بہترین اجر دی خاطر, بیماراں دی شفایابی واسطے, اپنے اپنے گھراں تے رحمتاں دے نزول واسطے, جتنیاں دعائیں دل وچ لے کے آ بیٹھے ہو ساریاں دی مستجابی واسطے صلوات اچھی آواز نال پڑھ دینا. شہدائے ملت جعفریہ اور اپنے اپنے گھراں نال تعلق رکھنے والے جتنے احباب دنیا تو ٹر گئے, خصوص بالخصوص بانی مجلس دے گھر نال تعلق رکھنے والے جتنے احباب دنیا تو ٹر گئے, انہاں دے بلندی درجات واسطے خندہ پیشانی نال درود پڑھ دینا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. کوشش کرو سارا مجمع بولے نعرہ تکبیر. بہت شکریہ. نعرہ رسالت. سارے بولو نعرہ رسالت. کل ایمان یک زبان. نعرہ حیدری.
دووے ہاتھ بلند کر کے فلک شگاف نعرہ حیدری، زندہ و سلامت رو حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد دشمن تے لعنت، پاک سیدہ دی ذات تے اکھی بند کر کے باواز بلند صلوات اللہم۔ دعا ہے کریم اللہ رحمان رحیم اللہ، اے میرے بھائیاں دی پرخلوص مجلس پاک دا اہتمام خرچ خرجات جتنے بھی صاحبان اس کار خیر دے وچ حصہ لے رہے ہیں، توڑے سارے سادات غیر سادات مومنین و مومنات میرے شیعہ سنی بھائیاں دا اس پاک مقام تٹور آیا میں حقیر دی نوکری مالک عظیم عبادت شمار فرما۔ مالک اللہ جتنے مومن بیمار ہیں مسیح کربلا امام سجاد علیہ السلام دواستی شفا کلی عطا فرما۔ اللہ جنہ جھولیاں جو پتر نہیں پاک سین دی اجڑی گود دواستا اللہ حیاتی آلے بچڑے عطا فرما۔ اللہ جتنے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ مجلس حسین تشریف فرما، میرے باپ دی جگہ رکھ دین اللہ اولاد تسایہ سلامت فرما، صحت علیہ زندگیاں عطا فرما۔ اللہ جنہ مومنہ کو اپنے گھر کوئی نہیں سونے گھر عطا فرما۔ اللہ جتنے جوان سونے روزگار چاندین سونے روزگار عطا فرما، جنہ کو رزق تھوڑا ہے اللہ کھلے رزق عطا فرما۔ میرے اللہ مرن تو پہلے ایک واری بہن تے بھیرا دا زوار بنا۔ اللہ ساڑی پہلی اور آخری دعا ہے خلیفۃ الرحمن کامل کفر و طغیان صاحب العصر والزمان سونے امام دا ظہور جلد فرما۔ 12ویں امام دی آمد و سلامتی تے کھلے چہرے نال صلوات پڑھ دینا۔ احباب اہل بیت برادران اسلامی و ایمانی انتہائی واجب الاحترام اہل معرفت اہل عقل سادات غیر سادات میرے شیعہ سنی صاحبان ہے اجازت گفتگو دا آغاز کر دئیے۔ جس انسان نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہے وہ بندہ مسلمان ہے، ہاتھ بن کے نماز پڑھے تاں بھی مسلمان ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھے مسلمان کہیں دی وجہ تو ہے سیدان دے نانے میری سین آمنہ دے لال دی وجہ تو ہون بندہ چاہندہ ہے میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن تو بعد میری زندگی اللہ دی بارگاہ دے وچ عزت نال گزرے احترام نال گزرے سکون نال گزرے اس بندے نو کم کیڑا کرنا چاہیے۔ نتیجہ دے رہے ہیں آخری نشست ہے مجلس پاک دی وہ بندہ نہ شیعہ دی مننے نہ سنیاں دی مننے نہ کسے ذاکر دی نہ کسے مولوی دی پریوں پنچایت دا مجمع بنا کے میں نتیجہ پیش کر رہے ہیں پھر کم کیڑا کرے دو کم کرے ایک قرآن دی مننے دوجا پیغمبر دے فرمان دی مننے۔ مہربانی مہربانی بہت شکریہ تائید دا شکریہ ہی گل دا جواب چاہساں جڑے بندے نہیں بول سکے قرآن دی منیے اور پیغمبر دے فرمان دی منیے پچھے لڑائی ہے کوئی لڑائی کیویں ہونی ہے قبر چار ہی قدہ ہونی ہیں نہ وے شیعہ نے ہونا ہے نہ سنیاں نے ہونا ہے جڑے سری نہ ہلا رہا ہے تو اڈے چو بھی کسے نال کوئی نہیں ہونا۔ آخری نشست ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں فکر دے رہے ہیں قبرچ کلی جندڑی ہو سی نہ وے شیعہ ہو سین نہ سنی ہو سین نہ کوئی ذاکر ہو سی نہ کوئی مولوی ہو سی نہ کوئی خطیب ہو سی نہ کوئی وائز ہو سی کال کوٹھڑی ہو سی اتے منا دے بھار ہو سی مٹی ہون شفقت عباس تیری نگری دے جملہ پیاد ہے میں آدھا ہونو بندہ دنیا تیرے کے علی ابن ابی طالب دنال اتنی مخالفت کرے جتنی قبرچ برداشت کر سکے۔ مہربانی توڑے ہتھان سلامیں بہت شکریہ انادن مجلس حسین بہت مہربانی تائید دا حق ادا کیتا تسی یعنی قرآن دی منیے اور پیغمبر دے فرمان دی منیے۔ پچھے لڑائی قرآن کیا ہے
میری 30 سالہ زندگی دے وچ 6 سالہ علماء حقہ دی زیر نگرانی جڑے نتیجے تے میں پہنچیا علامہ شہنشاہ نقوی اور بھی میرے واسطے دعا کیتی. میرا دل ہے میں تواڈے کول بھی دعا لے لواں. پتران دے شاہ ہونے چاچو جی بڑے بختاں لے لوگ. علی عمران ہاشمی دا حکم آئی تواڈے چہریاں دی زیارت ہو گئی. قرآن کیا ہے میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ. جس بندے دا عقیدہ ملے وہ بندہ بول دے وے دوجے بندے نے بالکل چھٹیے. میرے عقیدے دے مطابق اے مدینے والے سید جیڑا جیڑا کم کردے گئے نا وقفے وقفے نال اللہ جیڑا نازل کردہ گیا ہے اسے نو قرآن آدھن. کیا کہنے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. ڈھیر مثالہ میرے سامنے, چند گزارشات سن لو. فار ایگزامپل مثال دے طور تے نبیوں دا سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زلفاں رکھیاں. ہاں ٹھرے تے پھر اتھے بولنا ثواب ہے. بزرگو جڑیاں زلفاں نا اتھے پہنچیاں تے اللہ قرآن چا بنایا ہے. نبیوں دا سلطان کالی کملی چادر موڑھے تے رکھیے اللہ قرآن بنایا یا ایوہ المدثرو. نبیوں دا سلطان سفر کیتا ہے اللہ قرآن بنایا ہے. نبیوں دا سلطان ہتھیار چایا ہے تھوڑا جا بولنا اللہ قرآن بنایا. نبیوں دا سلطان عبادت کیتی ہے اللہ قرآن بنایا. نبیوں دا سلطان پہلا اور آخری حج کر کے میرے شیعہ سنی بھائیوں واپس پہ ویندے آئین غدیر خم دے میدان تے نبیوں دا سلطان بزرگو بھیرا دی ولایت دا اعلان کیتا ہے اللہ قرآن بنایا ہے. سارے ہاتھ چانا. یعنی جو مدینے والے سید کر دے گئے اللہ نے قرآن بنایا ہے. پاک سیدہ نے چاند روٹیاں دیتیاں فرشہ لیان نہیں عرشہ لیان اللہ قرآن بنایا ہے. میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ. مجلس درس گاہ ہے تو درس لے کے جانا چاہیے ہے. کثرت نال بزرگ تشریف فرما. بزرگ اپنی زندگی گزار بیٹھے جوان بھائیاں واسطے مجلس ہے. بے نیاز اللہ پیادہ ہے میرا بندہ میں تن اتنا سوہنا بنایا ہے اتنا میں تن حسین بنایا ہے اتنا میں تن لا ریب بنایا ہے تن میں مفت بنایا ہے. مفت بنے ہیں جی جڑے نہیں بول رہے تو اڈا کو خرچہ آیا ہے. اللہ پیادہ ہے میں جو تن مفت بنایا ہے کدی سوچی میں تن کیوں بنایا ہے. مجلس سمجھونا مقصد ہے داد لینا مقصد نہیں. میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ. بے نیاز اللہ پیادہ ہے میرا بندہ میں تن کھلے لفظاں نال آکھیا ہے تو زمین تے میرا ذکر کر میں آسمان تے تیرا ذکر کرے سا. سارے ہاتھ جانا عزت توحید ہے. بہت شکریہ. ان ہتھن میرا سلام ہے جڑے ہاتھ اٹھیں تائید کان. اللہ پیادہ ہے میرا بندہ کدی غور تک کر میں تن اتنی سونی اکھیں دیتیاں اتنا سونا میں تن چہرہ دیتا ہے اتنے سونے خد و خال تن میں دیتن پھر حتیٰ کہ اتنا سونا میں تن جسم عطا کر کے پھر اے نیک ماں باپ عطا کر کے تو تن میں علی جیسا امام عطا کیتا ہے. اللہ بیادہ ہے میرا بندہ تو ایک واری یاد ہے یا اللہ میں تن 70 واری جواب دینا جی میرے بندے. ناراض نہیں ہونا جتنے بزرگ بیٹھے ہو بھائی علی عمران جان دین میں انج دی بھی مجلس پڑھ سکدا توڑا دل کرے یہ چھت نہ لگ کے شفقت عباس نو داد دے بھی مگر نہیں. مجلس حسین درس گاہ ہے اتھو کوئی بندہ گھر جاوے گھر جا کے اتنا تو سوچے جنہ دا میں ذکر سونا یا انہ دے گھر اچ قانون کیڑے لاگو ہون دن. مہربانی بہت شکریہ. جتنے جوان بھائی ہو جتنے بزرگ ہو تسی اپنی زندگی گزار بیٹھو جوان بھائیاں واسطے مجلس اللہ پیادہ ہے تو ایک واری یاد ہے یا اللہ میں تن 70 واری جواب دینا جی میرے بندے. گل بڑی اوکھی ناراض نہیں ہونا. اللہ پیادہ ہے میں تن 70 واری جواب دینا پھر بھی تن حیات نہیں ہوندا تم میرے گھر کو لو انج ٹپ کے لگ وینے. میں مطمئن نہ جتنا سناٹا ہے میرا میسج پہنچ گیا. اللہ پیادہ ہے میرا بندہ میں تن اتنیاں سونی اکھی دیتیاں اتنیاں میں تن نعمتاں عطا کیتیاں تو شمار ہی نہیں کر سکدا. حد نہیں ہو گئی تیرے کل میرے گھر آون واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں. ایسیاں مجلساں سنن دے عادی بن جاؤ نظر اللہ نے حسین. اللہ پیادہ ہے ذرا غور تا کر تو میریاں نعمتاں دا شمار ہی نہیں کر سکدا. چل میرا بندہ اگر تو دنیا داری دے وچ مشغول ہو گئے ہیں
اگر تو دنیا داری دے وچ مصروف ہو گئے ہیں میرا بندہ پھر بھی میں تیرے نال ناراض نہیں. اگر تیرے کول میرے گھر آن واسطے ٹائم نہیں نا کوئی بات نہیں میرا بندہ, جا تو اپنے گھر چی مصلا بچھا لے, میں تیرے گھر آ رہا سا. سارے ہاتھ چانا مل کے سمجھ آ رہی مجلس حسین دی؟ مقصد کربلا سمجھو, مقصد امام حسین علیہ السلام دا سمجھنا. میرے جتنے جوان بھائی بیٹھے ہو, میرے شیعہ سنی بھائیوں, اللہ پیاد ہے میرا بندہ, تو جتنا میرے تو دور نسدیں, جتنیاں حکم عدولیاں کر دیں, جتنیاں نافرمانیاں کر دیں, میں اتنا زیادہ تیرے نال پیار کر داں. میں کدی تیرے تو نفرت اختیار نہیں کیتی, میں کدی تیرا رزق نہیں بند کیتا. کدی کہندہ رزق بند ہویا, گھبراتا نہیں گئے جناب. میں ایسی مجلس پڑھ سا اگر تسی ناراض بھی ہو جاؤ, میں چاہتا ہی تو ایک بندہ بھی گھر جاوے, گھر جا کے ہو سکتا ہے کسی دی زندگی بدل جاوے. میں مجلس حسین نچ گئی آئی, میری زندگی بدل گئی آئی, بانی دی محنت ہوں دیئے. میرے شیعہ سنی بھائیوں, اللہ پیادہ ہے جتنا دور نس دیں میں اتنا تیرے قریب ہونا. تو جتنیاں نافرمانیاں کر دیں, جتنیاں حکم عدولیاں کر دیں, میں اتنا زیادہ تیرے نال پیار کرداں. میں کدی تیرا رزق نہیں بند کیتا. اللہ پیادہ ہے میں نہیں کھاندا, میں تین کھوانا. لمحہ فکریہ بھائی جان, اللہ پیادہ ہے میں نہیں سوندا, میں تیرا پہرا دینا. بے نیاز اللہ پیادہ ہے میرے وڈے دشمن ہوئے نمرود, شداد, دقیانوس, فرعون وغیرہ, وہ جنہوں خدائی دعوے کیتے آئین. اللہ پیادہ ہے میرا بندہ جڑے میرے نال ہمسری کر دے رہے نا, جڑے میرے نال خدائی دعوے کر دے رہے ہیں, میں تو انہاندہ رزق کی کدی نہیں بند کیتا. بڑی مہربانی جڑے ہاتھ اٹھیں, جڑے نہیں شامل حال ہو سکے, بندے اور عزت توحید درمیان جڑا پیار ہے میں بیان کرن لگا. عزت توحید میرے ذاکری جسن اللہ وڈی 70 اور کوئی نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام عاجز پہ گئے, کوہ تور تجا کے پیا دین, یا اللہ اس دا رزق بند کر. کہندہ فرعون دا, یا اللہ اس دا رزق بند کر, اے بھوکیاں مرسی نا پھر لین تے اسی. جملہ سناواں تو اڈا ہاں ٹھر جاوے. بے نیاز اللہ بیاد ہے موسیٰ میں رزق بند کر سکدا مگر نہیں کردہ. اس جو بندیائی چھوڑ دیتی ہے کیا میں خدائی چھوڑ دیا؟ اے ہون بولے ہے سارا مجمع, بہت شکریہ, سارا مجمع بولنا. راضی تھا بیٹھو, گھبراتا نہیں گئے. ایک دو 17 اور پڑھ لویے, بڑی مہربانی. ایسے بڑی آل محمد نو پسند آ جاویے. توڑی میری سیرت ایسی ہوئے, توڑا میرا کردار ایسا ہوئے, بندے آکھن کیا بات ہے اس انسان دی, ہکو کمی ہونی چاہی دیئے. بندے آکھن کیا بات ہے اس انسان دی, ہکو کمی ہے جڑا علی نو مند ہے. ایسے بڑوں آل محمد نو پسند آ جاؤ. شیعہ ہو تو شیعہ رہو, سنی ہو تو سنی رہو. بزرگ پڑھ دے ہوں دے ہیں کربلا تو بعد نہ کوئی شیعہ ہے تو نہ کوئی سنی ہے. دو ہی فرقے نے, ایک یزیدی نے ایک حسینی نے. بڑا خرچہ ہویا دین تے میرے مولا علی علیہ السلام دیاں دھیاں دا. چونکہ میں دسے آ گیا کوئی فوتکی ہو گئی ہے تو اس واسطے لمبا پھر کدی زندگی ری میں پڑھساں. رومین آلے ہوں, ایسے بڑوں آل محمد نو پسند آ جاؤ. مقصد کربلا نو سمجھو, مسائب سن دیو تو پھر مسائب نو سمجھو. اس دے پھر ساڑی تربیت کیا ہے. سائیاں اگر دکھ جھلیں تو اس دے وچ وجہ ہے, اس دے وچ راز ہے. سائیاں دے ہر ایک مسائب وچ راز ہے. تیری میری تربیت ہے. گھبراتا نہیں گئے جناب. انج کسے نبی دے پتر نہیں رلے اس دے دین دی خاطر جی میں میرے مولا علی دیاں دھیاں رلیاں اس دی توحید بچاون کان. میں نے پورا مجمع ہی گل دا جواب دینا. روسو تسی اتنا جتنا میری سین چاندن, ایک واری سر چاہ کے میں گل دا جواب دیو. میرے شیعہ سنی بھائیوں, مردان دی مردان نال ہمیشہ جنگ ہوں دیئے. اگر علی عمران بھائی دو گھر لڑ پمین, ہمیشہ مرد آپس سے لڑ دین بھائی جان, جوان آپس سے لڑ دین. پہاڑ آلیوں میں نے گل دا جواب دیو. کدی کہہ دیاں نال بھی کسے جنگ کیتا ہے, بھلا وجدی ہائے نکلی ہے. میں راضیاں رومین آلیوں آؤ زمانے دسیے سن درد کیڑا کھا گیا ہے. بندے آدن محرم میں مک گیا ہے,
پھر یہ مٹیاں تے بہ کے اے شیعہ سنی رل کے روندن آؤ زمانن دسیے سن درد کیڑا کھا گیا ہے روینا لیو مولا علی اکبر علیہ السلام شہید ہو جاوینا ہو سکتا ہے سی نہ رویے ہاں امیر قاسم دی لاش تے گھوڑے بے شک بھجن ہو سکتا ہے سی نہ رویے ہاں بے شک امام حسین علیہ السلام 13 ضربہ نال کٹھن ہو سکتا ہے چاچا جی اسی نہ رویے آؤ زمانے دسیے اسی روندے کیوں دا محرم آئی کاٹھ ہجری آئی تقریباً نہیں ہو ٹائم آئی بھائی جان اے ظالم شمر کمینہ امام حسین علیہ السلام دا سر چاہ کے نا ٹبے تے چڑھے ہیں میں نہیں پتا کیڑی کیڑی جات سید بیٹھو ہیں امام زمانہ علیہ السلام تو معافی مانگ کے میں زمانن سمجھون واسطے میں غربت سیدان دی پہ پڑھ دا معافی مانگ کے امام زمانہ علیہ السلام تو زمانن دسیے سن درد کیڑا کھا گیا ہے شامی ملونا دن جنگ تا مک گئی ہے آنکھیں تا وردیاں لہا چھوڑیے آنکھیں تا زینے لہا چھوڑیے رومے ڈالو شمر کمینہ دے جنگ مکی نہیں جنگ تا ہون شروع پہ ہون دیئے ایک کمینے آدھن کیا کریے کتے دا پتر آدھے جاؤ لوٹ لو چادر زینب دی یا حسین بھلا ہوئے میری ذاکری دا کوئی کمال نہیں توڑے تے ترس ہے میری سین علیہ سلام اللہ علیہ دا رومین علیہ کہیں دیاں دھیاں نال کدی کسے ویر نہیں کیتا کہیں دیاں دھیاں کدی کسے نہیں ماریا شریف وزاداروں شام غریبان دی شام مورخین نے امام حسین علیہ السلام دی بیٹی دا سن لکھیا ہے 4.5 سال میری سین علی اکبر دے سینے دے ہلکائیں چونکہ جڑے ویلے میری سین دنیا تے تشریف لے آئے نا رو سوتنا جتنا سین چاندے سر چاہ کے جملے میرے ضرور سمجھنا بابے دے سینے دے ہلکائیں کیویں جڑے ویلے پاک سین دنیا تے تشریف لے آئے نا تو مولا کسے سفر تے جانا تو پاک سین سمدے کوئی نہ ہے مولا ایک دہاڑے نہ گھر ہووینا 2 دہاڑے نہ ہووینا میری سین ٹردی راندی آئی سمدھی کوئی نائی ایک دہاڑے دور دراز سفر تو واپس ولن امام مسنت بیٹھن میری سین رباب سلام اللہ علیہ نے دھینو چاہیا ہے امام دی جھولی چ بہایا ہے آپ میری سین او مٹی تے بہ گئی سید دی آنکھی نین کو ساون دے بدل آئیں سید آدھر رباب میری زندگی اچ 2 کم نہ کیتا کر آواز آندہ ہے مولا کیڑے آواز آندہ ہے ایک میرے سامنے مٹی تے نہ بیٹھا کر ایک میرے سامنے دھوپتے نہ بیٹھا کر میری زندگی تو بعد بھامیں دھوپاں تے رول کے ماری ونجیں بھلا ہوئے تمہیں تو اتنا سونا پہ رون دے موجزہ بہن بھیرا دا رومیں ڈالے جملے سمجھنا بی بی پہ آدھن مولا اے جڑی تو ایڈی جھولی چے نا اے دھیئے پتر نہیں پتر ہوئے آنا میں آکھاں جیدے ونجو نال لے کے ونجو اے اپنے دور دی بطولے اے تا میں آنکھ نہیں سکتی مولا تیرے تو معافی مانگ کے اتنا آدھیاں یا دعا مانگ اے مر جاوے یا ایدے سمن دا علاج کر سید آدھے نہ روا میں تن پہلے دیں دسیا اے میرے دکھاں دی بھائی والے ہاں ایدے سمن دا علاج سوچیندہ جیڑے دھیاں دے پیو بیٹھو توڑے ونڈے دے جملین اینج میرے امام نہ بزرگو دھینو چاک ٹر پین دھینو ایک سبق دیتی آندیں جڑے مولا شبیر دی غربت تے رومن آئے بیٹھے ہو سید پہ آدھن میری دھی سکینہ معصومہ ایک واری اکھی کھولے نا او اکھی کھولیاں تا بابا روندہ ہویا نظر آیا آواز آندہ ہے معصومہ جڑی تیری ماں ہے نا ہوئی کہ ریاست شہن شاہ دی دھیئے جڑا او دا ساور ہے نا او کائنات شہن شاہ ہے میری دھی تین کہے نہ دسے ہوئے تو تا ایک غریب پیو دی دھیئیں تے غریبان دیاں دھیاں جت جا مل ونجے سام پاؤں دیاں پھپیاں نو تانگ نہیں کرے دیاں بھلا ہوئے اللہ توڑے آنسو قبول فرماوے شریف ازاداروں سید آدن میں نہ ہوا میں امام ہو کو حکم پہ دینا اکبر دا سینہ میرا سینہ سمجھ کے سم پویں ہن تو ان سمجھا سی مسائب دی شام غریبان دی شام نہ اکبر نظر آیا نہ بابا نظر آیا ہری پورا لیا میں نے گل دا جواب دیو میری سین ستے سفراج زندان
سارا مضمون ہی میں چھوڑ گیا روویں نالے زندان وچ رب جانے ایک دہاڑے بھائی جان کیڑا خیال آیا س پہلے پہل اٹھئیے اٹھائیے جتھے بھرا رات بیٹھا روندا ہے بھرا دیاں کڑیاں تے نہ بوسے دے کے پیا دی ویرون دے نہ اجازت ہن میں سمپواں سید آدن آج ہفتہ ہو گیا ہے میری رات ودھ دی ہے گھٹ دی نہیں میں تیرے نال وعدہ کرے نا جتنی دیر تو سمسیں میں رات نہ روساں او میرے شیعہ سنی بھائیوں سارے سن دیو ذاکرین نظام تو بڑی مقبول مجلس ہے جھولی پھیلا بانا علماء کرام تو سن دیو میری سین دے ہاتھ تا انج بجے ہویا ہیں چاچا جی رب جانے زندان چو کیڑے رنگ چھک پتھر چایا س بھائی جان زندان دے کونے تے لیا کر رکھیا س آئے ہی نہیں جدی ڈھا نہ نکلے مٹی دے بک بھر بھر کے نا پتھر تے روانے شروع کیتے س پتھر دا تکیہ بنایا س جنہاں میرے پہلے جملے یاد ہیں روویں نالے سار رکھیا س پتھر تے کربلا دو منہ کرگ پیا دیے آداویں نا میریاں بہنان تانگ نہ کر رہے آواز آندے ویک بابا میں مٹی دا سراڑا بڑھا کے ستی پیا میں تیریا بہنان تنگیا حسین مرحبا مرحبا حوصلے نال تھوڑی جی بیس ودھا دینا بھائی جان نظر اللہ نیاز حسین روویں نالے لوگوں جملے ویکھن نال تعلق رکھ دین ہون اینج ہاتھ بدے ہوئیں سار رکھیا اس پتھر تے اکھی بند کیتیاں سید آئے نظر سید آدن میری دھی معصومہ نیندر آ گئی ہے نہیں وے بابا اکھی نوٹن دا بہانا ہے بابا انجے ناوے ملدا بابا اکھی اس واسطے نوٹیاں متا خواب وچ ملدا ہوئے سید آدن معصومہ نہ روا ہون میں جلدی تے نہ اپنے کول گھنا ساں روویں نالیوں بابا اوجھل ہویا سنا اکھی باندے س روک پیا دھیے بابا میرے تو دور نہ ہو میں تیرے بعد رول گئیاں مرحبا مرحبا تو سا سوڑی ہائے کیتیے ماتمیوں ایو ویڑا شام دی نگری نو زلزل آئے بھائی جان اے شامی ملون اکٹھے ہو کے لین دے دربار چین منوان روایت تیرے حوالے انہا اپنے گھران دیاں چابیاں نہ شامیاں اے دے تخت دے سامنے سٹنیاں شروع کیتیاں آدھا کین ویندے ہو اے شامی آدھن تیرے زندان چک بچی کہہ دے جڑی بابا بابا کر کے روندی ہے نا ساڑا سکھ چین تباہ ہو گیا ہے اے ملون آدھا تُسی کدائی نہ ونجو آج تو بعد بچی نہ روسی روویں نالے ادھرات دا ویلے اس امام سجاد علیہ السلام نو دربار بلایا ہے رو سنی بھرائی پوندن تمہید ختم تے مسائب دا پہلا جملہ دا ایک واری ساجی ہائے کر دینا روویں نالیوں بزرگو رب جانے کیڑی مجبوری ہا بلاندہ ایک نوا اونا دون پاؤندہ ہا میں راضیاں جدی ہائے نکلی ہے میں صدقے جاواں آدھ گھنٹہ نہ بزرگو اے تخت خاموش بیٹھا رہے ہے آدھ گھنٹے دے بعد اے لین آدھا سجاد اے جڑی بابا بابا کر کے رون دیئے اے تینڈی کیا لگ دیئے سید آدھا او کمینہ میرے پیران چو کنڈے کڈنالی چھوٹی بھائنے آندھے بھین دے سمن دے علاج کر ذاکر گرم مجمع میرے سامنے مطالعہ لوگ تشریف فرماؤ چاچو جی ایتھ دو رخ نے میری سین دی شہادت دے ایک ستاں کوٹھڑیاں دی کہہ دے میری یوٹیوب تے مجلس موجود ہے میری ابتدائی ذاکری دے وچ پھر بزرگاں میں نے وصیت کی تھی جہاں تھی میری زندگی رہی میں ادب نال پڑھ ساں جڑا ادب تے نہیں روندا کربلا تے شام ونج کے نہیں روندا روویں نالے دور دا مسافراں تہاڈا مہماناں میں اپنے واسطے ایک دعا منگدا دعا سمجھوتاں بد دعا سمجھوتاں میں اپنے واسطے منگدا ایک واری میرے واسطے آمین ضرور آکھ دینا مالک اللہ ہن جدنی میں ستاں کوٹھڑیاں دی قید پاک سین دی ممبر تے پڑھانا ادھن میری موت ضرور ہو جاوے اے توڑی ہائے نہیں میرے حق چامینے آ دوجی روایت جڑیے سید آدن او کمینہ تو من بابے دا سار دے وط نہ روسی اے کمینہ دے دلیل سید آدھے او کمینہ زندہ ہو سی تا روسی جہیں دھی دی جھولی جو پیو دھک پیو یا سیر آ جاوے
او دھیاں زندہ تا نہیں راندیاں ایک روایت مطابق طاہر ابن عبداللہ ایک روایت مطابق شمر خدا دی لعنت ہوئے بے شمار آکھ دو سارے اے ظالم حکم کیتا ہے سجاد دے حوالے کیتا جاوے حسین ابن علی دا سار نہیں پڑھدا کہ میں میرے امام دے ہتھاں تے بابے دا سار آیا جملے ویکھن نال تعلق رکھ دن پیا دن باقر لال ایک واری دادا دے چہرے تو رومال ہٹاوے نا میں ویکھا اللہ راسی کنج دے ہوں دل بزرگو جڑے مولا شبیر دی غربت رومن آئیو میں جملے پیادا رومال ہٹیا میرے مولا شبیر دی کیڑی حالت ہے سجے دیاں ظلفاں کھبے دیاں ظلفاں سجے آبرو کٹے ہوئے لب مبارک زخمی بڑا میر جدی ڈھا نہ نکلے دندان مبارک زخمی سیدہ دن بابا بابا او میرا پترہ مویا بابا او میرا کہنو کچھ نہ کھڑا بابا او میرا 4 دہاڑے آندہ تسا کو سجاوڑا بابا مرحبا مرحبا حقیقت گریا ایمیں دا ہوندہ ہے میں راضی ہوں اللہ توڑے آنسو قبول فرماوے فرمیندن بابا بابا اکھاں کھول بڑھڑا پتر ملین آئی آوازاں دے اکھاں کھول غریب بچڑا ملین آئی تُسا سونی آئے کیتی ہے میرے امام دیا اکھاں کھلیاں رووینا لے لوگاں پتر دے چہرے تے نگاہ بھئیے آوازاں دے ہیں سجا جوانی جب اڑھڑا ہو گئی ہے آوازاں دے ہیں سجا جوانی جرات ودھارو لے پیو نوان اللہ کیا دل کیوے نہ روان ڈٹھی ماں ٹر دی یا حسین ماتمی دھات سیلت آوے او ڈٹھی ماں ٹر دی بے غیرتا وچا میریاں اکھیاں رنگا بدلائے ڈٹھے نچ دے قاتلہ علی اکبر دے گئیے داڑی رنگا بدلائے آوازاں دے ڈٹھا اللہ دا برکھا مرحبا مرحبا ہے دی آوازاں بلند کرنا ہی گل دا جواب دیو نو کرا روینا لیو دھی کیویں نہ مرے جائیں دھی دی جھولی چپیو دا کپیو یا سیر آ جاوے چاچا جی میری سین ڈھیر وین کی تین چند وین توڑے مجمع دی جھولی جو پہنا بی بی آدن وے بابا ایک بار یکھا کھول ماتمیوں شبیر دیا اکھا کھلیاں دھی دے چہرے تے نگاہ بھئیے بی بی آدن ہے بابا تیریا ظلفہ کینج ہو گئیاں اللہ مان بی بی آدن ہے بابا دھی ایک گل دا جواب منگ دیئی حوازہ دا کیڑی گل بی بی آدن ہے بابا جس کربلا تو انتماچا ماریا او کونا او جڑ دھیاں لیو اے او وینا میرے امام دی آنکھی بند ہوڑ لگی ہے آدھی اکھی بند نہ کر رہے بابا میں در دیکھ جس تین ماریا اس کربلا تو لے کے شام تین تیری دین بڑا ماریا ہے حوصلے نال اچھا قدردانہ دا مجمع جتنے سیدو توڑی نکرانی دا پترہ ایک واری ہاتھ بلند کرو جتنے سیدو بابا جی توڑے تو معافی مانگے قدردانہ دا مجمع میں اگلی روایت ہی پڑھ دا جتنے ماتمی اور روت سنی بھرائی پوندن ماتمی ایک بار سیرتے ہاتھ رکھو میری ذاکری دا اوکھا وینے بی بی آدن وے بابا وے میرا پتر مویا بابا بی بی آدن بابا
इन्ना ज़ालिमा मैन इकल्ले उठते सवार कीता बीबी आदि बाबा इन्ना रस्सी दे नाल मैन बन छोड़िया बीबी आदन बाबा ज़ालिम उठ नू चाबक मरेंदा अद्धा उठ नू लगदा अद्धा मेरे पैर ते लगदा बीबी आदि बाबा मेरिया तलियां जख्मी बीबी आदि बाबा मेरिया पसलियां जख्मी रो रो के पैया दिया रुखसार गवाहन सरदा पुरसा और रुखसार गवाहन हाय धी तेरी दे जेड़े शामिया जुला मकमाए पहले दौर लाले अल्लाह मान नौकर शाह जी हाथ बनन वात नहीं अल्लाह हाथ मातम वात बनाए जी करोड़ वेरी आखा रुखसार गवाहन आयो धी तेरी दे जेड़े शामिया जुलो मकमाए पहले दौर लाले वाल चादरा लुटिया पीछे खेमे अच्छा कंजूसी नहीं करदा अगला वेणी करे लाओ मैं आख्या जितने मातमियों सिर ते हाथ रखो सारे सिर दा मातम भाईजान नहीं कीता आओ हुसैन बादशाह दी 4 साल दी बुढ़ड़ी धी दी जिंदगी दा आखिरी वेण सुनावा आया ही नहीं जड़ा सिर दा मातम न करे बीबी आदन वे बाबा ओ भैना बैठिया नी ओ धिया बैठिया नी ओ नोहा बैठिया नी हक्कल मार के आदन मैं दर्द मैं 4 साल च पुठड़ी हो गई रो रो के पैया धिया धीरो लग गई बेचा के दादे आए इसमत दा पा कन्नगी नाम मैं को छोटी कदड़ अल्लाह मान इना बालन रोंदा वेखो भाई जान इना दा गुसल मेरी जाकिर च कोई नहीं जै तई जिंदगी रही मैं अदब नाल पढ़सा रोवे नाल सैयदा ते नम्मा फिजा मेरी भैन दुनिया तो टुर गई है आवाज आंदा मिन्नत ला मेरी भैन दे जंजीर लहा मातमियों ढेर चेर दे बाद बीबी फिजा मुंह दा मातम करेंदी होई आई है आवाज आंदे सजाद मांग दुआ शाला मैं मर वंजा आवाज आंदे अम्मा मरण दी दुआ क्यों मंगदी है रो के बीबी आधी है जंजीर नहीं लांदे और मातम ओ जंजीर नहीं लांदे आयो भेड़ तेनी दे मेरा कैदी पुतो रसजा दे वजह केड़ी है ओ जंजीर पे वस्ते न हड्डियां विच मुंह बंद हो गए नौकरा जितने मातमियों सिर ते हाथ रखो नजरे अल्लाह न्याज़ हुसैन सौंडाला भिड़ा बेस वधा देना कैदन भैन दा जनाजा ना बुजुर्गो कड़ियां ले हत्थां ते चाइयां देन शाम दियां वसदियां आधियन तू कौन है ए क्या कुछ चाहिए है रुन्ने मोहला सजाद रो के पया धेन मैं को लोगो सजादा धन मैं कुठी होई भैन चाहिए ए गठड़ी नहीं जनाजा है मैं हाँ देना ललाई आंदा ओ जितने मातमियों नहीं
نہیں ہوندی تو وڈے مصائب دور دا مسافر ایک باری دوویں ہاتھ سر تے رکھو علی عمران بھائی تسی جان دیو 2 سال پہلے میرا بھیرا قید ہویا چاچا جی جڑ والے سپاہی میرے بھیرانو جیل دے اندر لے جاون لگے انہاں کڑیاں کھول دیتیاں آخری وینے میرے شیعہ سنی بھائیوں میں سپاہیاں تو پوچھ آئی ادیاں کڑیاں کیوں کھولیاں گے میں سپاہی آتے آئیں ذاکر صاحب ساڑھے پاکستان دا قانون ہے جیڑا قیدی جیل دے اندر ویندے ادیاں کڑیاں کھولوے دیئے چاچا جی جیل دے اندر میری ڈھا نکلی آئی اس ویلے میں آکھ آئی ہائے مولا سجاد روندے آئیں رو کے آتے آئیں کوئی قیدی جے مر ونجے اندے زیورہ لہائے ویندے انہاں رسیاں تے کڑیاں نال میں بھین اپنی مالک اللہ مجلس عزا قبول فرما پرسا اسی ماتم حسین